بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 6 حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. 3 چیزیں پوری ہو چکی ہیں، چوتھی چیز آج کے درس میں ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال. چوتھی چیز کیا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے؟ وہ کریہ لکم، کریہ یعنی حرمہ کے معنی میں کہ اللہ نے حرام کیا ہے تم پر. کیا؟ قیل وقال. قیل وقال، قیل کا معنی کہا گیا، قالا کا مطلب کہا. قیل کہا گیا اور قالا کا معنی ہے کہا. کیا چیز ہے یہ جو حرام ہے؟ اس کے حوالے سے اہل علم نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی چیز جو علماء نے ذکر کی وہ یہ ہے، اس سے مراد قیل وقال سے مراد لوگوں کی زندگی اور ان کی حرکات تصرفات کو گفتگو کا موضوع بنانا، کہ دوسرے جو مسلمان ہیں ان کی زندگی میں وہ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، ان کے اعمال کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اسے موضوع گفتگو بنانا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کا نگران نہیں بنا کر بھیجا ہے، ہمیں ہمارے اعمال کا نگران بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. باقی ان کی زندگی کو موضوع گفتگو بنانا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ہمارا اس میں دخل نہیں ہے. اس وجہ سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، علماء نے کہا کہ کوئی آدمی لوگوں کی زندگی پہ گفتگو کرتا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان گناہوں سے باہر نہیں جائے گا. 4 گناہوں سے باہر نہیں جائے گا. پہلا گناہ ہے غیبت، جب بھی وہ لوگوں کا تذکرہ پیچھے کرے گا وہ غیبت ہوگا. دوسرا جھوٹ، کہ لوگوں کی خبریں ہم تک پہنچی ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح ہے، جھوٹ سے وہ محفوظ نہیں رہے گا. تیسرا کہا بہتان، الزام تراشی، کہ وہ بولتے بولتے ایسی چیز بھی اس کے بارے میں بول دے گا جو اس کے اندر نہیں ہے. چوتھا کہا کہ نمیمہ، چغل خوری، کہ اس کا اپنا کوئی ہوگا جسے اس کے خلاف بھڑکا دیا جائے گا. تو امام قرطبی کہتے ہیں جب لوگوں کی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کسی کے بارے میں بھی، تو 4 گناہوں سے باہر نہیں جائیں گے. 4 میں سے ایک گناہ تو ہوگا ہی، غیبت ہو یا پھر جھوٹ ہوگا یا چغل خوری ہوگی یا الزام تراشی ہوگی. اس وجہ سے شریعت نے اس کو حرام کیا، اس لیے کہ یہ آپس میں نفرت کا سبب ہے. لوگوں کی زندگی کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ حدیث نے واضح کیا، کل بنی آدم خطاء، کہ ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے. کسی کی زندگی کے پیچھے آپ جائیں گے، اس کے پاس اگر وہ مومن ہے تو نیکی بھی ملے گی، برائی بھی ملے گی. ہماری اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ ہمارے لیے مصیبت ہے کہ 4 گناہ میں سے کسی گناہ میں ہم جائیں گے. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر بات ان کی زندگی کے بارے میں سچی بھی ہو، یعنی کوئی ایک ایسی بات ہم نے کہی جو واقعتاً جھوٹ نہیں ہے، الزام نہیں ہے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر سچی بات بھی کہے گا اس پر کوئی نیکی نہیں ہے. آپ کسی کے بارے میں کہیں فلاں گھر ان کا یہ معاملہ ہے، اگر وہ بات سچی بھی ہے تو اس پر کوئی نیکی نہیں ملے گی آپ کو، یعنی یہ فضول کام ہے. لوگوں کی خبریں اور لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں گفتگو ایک فضول چیز ہے، مومن کو اس میں نہیں جانا چاہیے. ایک معنی. دوسرا معنی قیل وقال کا یہ کہ بغیر تحقیق کی خبروں کو نشر کرنا، جو بھی ہمارے پاس خبر پہنچتی ہے اسے نشر کر دینا، خاص طور پر بڑے مسائل کے بارے میں، حکومتوں کے بارے میں، حکمران کے بارے میں، دیگر لوگوں کے بارے میں بڑی خبریں امت میں بغیر تحقیق کے نشر کر دینا. بس اوقات بیماری کے بارے میں ایسی خبر لوگوں میں پھیلا دیا کہ سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں. ایسی دوائی پھیلا دی جو دوائی ہے ہی نہیں، لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں. بغیر تحقیق کے لوگوں میں خبریں پھیلانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی قیل وقال میں ہے. تیسری چیز جو علماء نے ذکر کی قیل وقال میں، کہ دنیا کی خبروں کے پیچھے، نیوز کے پیچھے پڑے رہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ سے انسان جو فریضہ ہے اس سے غافل ہوتا ہے. دنیا میں کیا چل رہا ہے اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا جب تک دنیا باقی ہے، یہ مسائل باقی ہیں.
انتخابات ہوں گے، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، اس کے پیچھے ان کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر کتنے ایسے مسلمان ہیں جو روزانہ نیوز تو دیکھتے ہیں، قرآن نہیں دیکھتے، روزانہ 1 گھنٹہ نیوز سنتے ہیں لیکن کوئی علم درس نہیں سنتے، تو ان کی پوری عمر ضائع ہو رہی ہے۔ وہ انتقال بھی ہو جائیں گے تب بھی حکومتیں بنتی رہیں گی، بگڑتے رہیں گی، اس ملک میں بھی ہر ملک میں بھی۔ لہٰذا جو دنیا کی خبریں ہیں اس کے پیچھے آدمی کو بہت زیادہ پڑ جانا نہیں چاہیے۔ ہاں آدمی اکا دکا دیکھ لیتا ہے مجمل طور پر، لیکن اس کے پیچھے مستقل وہ وقت دیتا ہے گویا کہ اس کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اس پر واجب نہیں کیا، اور خاص طور پر اس کے ذریعے سے واجب چیزوں سے ہٹ جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا بھر کی خبروں کے پیچھے بھی آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قیل وقال میں باطل چیزیں، باطل جو گمراہی آپ نے سن رکھا ہے، لوگوں کے سامنے بار بار بیان مت کیجیے۔ آپ نے کسی گمراہ عالم کو سنا ہے بہت پہلے، اسے غلط سلط باتیں کہی تھیں، وہ لوگوں میں مت بولیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل گیا ہو، سامنے والے کو نہیں ملا ہے ابھی۔ آپ نے ایسی بات بول دی، مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اس نے کچھ دلیلیں آپ سنی، آپ نے بعد میں آپ نے کنفرم کر لیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، سلف کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن آپ کسی دوسرے کے سامنے بول رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے ان کی بھی کچھ دلیلیں ہیں، اور 4-5 دلیلیں آپ نے بیان کر دی، وہ بیچارے کو اس کا علم ہے ہی نہیں۔ اب وہ آپ کی بات کو سن لیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ گمراہ آدمی نے کہا، لیکن دلیلیں اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں، اب علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے گمراہی کے پیچھے جائے۔ تو باطل چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے آپ کے سامنے باطل کا تذکرہ کیا، اسے آپ بتائیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے دلیل کی روشنی میں، لیکن جو کچھ آپ مثال کے طور پر یہودیوں کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے، اللہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، نبیوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، ساری کی ساری باتیں آپ لوگوں گننا شروع کر دیں اور بیان کرنا شروع کر دیں۔ علماء کہتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں، بسا اوقات گمراہی کی جو دلیل ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، جواب آدمی بھول جاتا ہے، اس وجہ سے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے قیل وقال میں کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کہ جب دلیل کی کوئی بات آتی ہے تو اس موقع پر لوگوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ قیل مطلب کہا گیا، قال مطلب کہا، اللہ اس کے رسول کے سامنے یہ نہیں بولنا چاہیے۔ سامنے والے نے آپ سے کہا، حدیث آئی ہے بخاری میں، آپ کہیں کہ فلاں نے تو ایسی بات کہی ہے، فلاں نے تو ایسی بات کہی ہے، علماء نے کہا یہ بھی قیل وقال میں ہے کہ کہا گیا، کہا، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کا احترام یہ ہے ان کے سامنے کسی اور کے بات کو نہیں چھیڑنا چاہیے، جب حدیث میں وہ ذکر ہے یا قرآن میں وہ ذکر ہے آدمی اسے تسلیم کر لے۔ تو علماء نے کہا منع قیل وقال کہ انسان کہا گیا اور کہا اس طرح کی چیزوں میں پڑ جائے یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اور علماء نے کہا اس کی وجہ سے انسان بہت بڑے بڑے گناہوں میں گر سکتا ہے، گمراہی میں گر سکتا ہے، پریشانی میں گر سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر اس ایک حدیث کے ٹکڑے پر ہم عمل کر لیں، قیل وقال، ایسی ویسی باتوں کو بولنے سے مسلمانوں کے بارے میں ہو، گمراہی کے بارے میں ہو، دنیا بھر کی خبریں ہوں، اس ایک حدیث پر عمل کریں گے تو سماج میں بہت بڑا شر ختم ہو جائے گا، یا کم از کم ہو جائے گا، بہت حد درجے کم ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ ان امور میں داخل ہونے سے مسائل بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ لوگوں کی غلطیاں اتنی ہیں آپ پوری زندگی گنیں گے بھی تو ختم نہیں ہوں گے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں صرف کوئی یہودیوں کی غلطی بھی گننا شروع کرے گا 60-70 سال بھی لگ جائیں گے تو ختم نہیں ہوں گی، لہٰذا آدمی ان کی خبروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ علماء نے ذکر کیا ہے کہ آدمی مفید اور اچھی چیزوں کو چھوڑ کر غیر مفید چیزوں میں اپنے آپ کو لگا دے، غیر مفید علوم میں اپنے آپ کو لگا دے، یہ بھی قیل وقال ہے۔ آپ کے پاس مفید چیزیں ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے، عقیدہ ہے، فقہ ہے، احکامات اور اخلاق، یہ سب ساری چیزیں چھوڑ کر کوئی آدمی سیدھے ادیان دیگر مذاہب میں کیا کیا ہے، ان کے کیا کیا عقیدے ہیں، ان چیزوں کو پڑھنا شروع کر دے، اور جو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے عقیدے اور ایمان کے لیے اس کو چھوڑ دے، تو یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو بھی حرام کیا ہے، قیل وقال، کہ ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں، یہ وقت کو ضائع کرنا ہے اور ہمارے لیے اور ہمارے درمیان فتن اور مشکلات کا اضافے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔